بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر بھیجے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو شیطان نے بھی انسانوں کو ایسے کلمات سکھانا شروع کر دیے جو ان کے لیے شرک کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہی میں سے ایک جادو ہے جس کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی جادو کے اثرات کو بیان کرتا ہے اور کئی آیات جادو کے حقیقی ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں بھی ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی، اور جیسے جیسے اسلام کو سربلندی ملتی گئی، یہودیوں کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے نقصانات پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں، اور جب وہ ہر قسم کی سازشوں سے نامراد ہوئے تو انہوں نے اپنی چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے بدترین کام کا سہارا لیا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے لبید بن عاصم نامی جادوگر کی مدد لی، جس نے صرف 3 دینار کے عوض اس کام کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ لبید نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول بڑھایا، اور کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس پر موجود بال مبارک حاصل کر لیے۔ اس کے بعد اس نے ان میں کئی گرہیں لگا کر پھونک دیا اور اسے کھجور کی تھیلی میں رکھ کر ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو لبید کی بہنوں نے کیا تھا، کیونکہ جادوگری میں لبید کی بہنیں اس سے بھی 3 ہاتھ آگے تھیں، اور لبید نے تو بس اتنا کام کیا کہ اسے لے جا کر کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو زریع کے ایک آدمی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ آپ بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے کہ آپ نے وہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت متاثر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے سے بھی رک گئے۔ ان تمام روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر بھی اثر انداز ہوا تھا، لیکن آپ کے دل و دماغ اور سوچ بوجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ اس عرصے میں وہی دعوت تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کی رہنمائی اور دنیا آخرت میں کامیابی کے طریقے اور سلیقے سکھاتے رہے۔ جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک جادو کی یہ تکلیف برداشت کرتے رہے، اور آپ کو دن بدن کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر تکلیف کیا ہے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بات میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی، اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 2 آدمی میکائیل اور جبرائیل فرشتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔
ان پر جادو کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی گفتگو سے سب کچھ بتا دیا کہ جادو والا سامان زروان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے آئے اور دیکھا صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کنویں میں اترا۔ اس نے پتھر کے نیچے سے کھجور کی تھیلی نکالی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ کے سر مبارک کے بال موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا موم کا مجسمہ بھی تھا جس میں بہت سی سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ اس موم کے مجسمے میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سورہ فلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، آپ ایک ایک آیات پڑھ کر گرہیں کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کی تلاوت کرتے جاتے اور 7 گرہیں بھی کھولتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیات پر ایک گرہ کھولی اور اس طرح 11 آیات کے مکمل ہونے تک 11 گرہیں کھول دی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوئی نکالتے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، پھر اس کے بعد راحت مل جاتی تھی۔ تمام سوئیاں نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے آپ زنجیروں کی جکڑ بندی سے آزاد ہو گئے ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیوں نہ اس بدبخت یہودی لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت اور صحت عطا فرما دی ہے اور بے شک اللہ کے ہاں اس پر بڑا سخت عذاب موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی لبید بن عاصم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا شک ہونے دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جادو کا توڑ کیوں نہیں کروایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں اس کا شر پھیلے، یعنی لوگ جادو میں دلچسپی لے کر اسے سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیں۔ ان تمام روایات کو حقیقت سمجھتے ہوئے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین جادو کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی کیا اور اپنی امت کو سورہ فلق اور سورۃ الناس جیسی عظیم سورتوں کا سبق دیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلمات سے مدد لینا ہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ شر، سود خوری اور قتل جیسے گناہوں کے ساتھ ساتھ جادو بھی ان گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو، شر اور نظر بد جیسی صورتوں سے اپنے امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔